بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اما بعد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دیگر ناظرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مدبر ہے، وہی اکیلا ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کے لیے تمام شکر و احسان ہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے لا الہ الا اللہ کے شروط۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ توحید کو اپنی زبان سے پڑھ تو لیتے ہیں، یا کلمہ توحید کو جانتے تو ہیں لیکن اس کا معنی نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں جانتے، اس کے تقاضے نہیں جانتے، اس کے شرائط اور کنڈیشن نہیں جانتے ہیں۔ زبانی مسلمان تو آپ کو بہت ملیں گے جو صبح سے شام تک اذکار پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس لمبا جبہ ہے، داڑھی ہے، جیب میں مسواک ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن آپ ان کی جو زندگی کے طرز عمل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے معاملات اسلامی تعلیمات سے بالکل الٹے ہیں۔ ان کی رہائش، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، ہر کام آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، لیکن چہرے سے مسلمان نظر آئیں گے۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زبانی طور پر یا کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی آج مسلمان کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے تقاضے نہیں معلوم، اس کی شرائط نہیں معلوم، اس کی کنڈیشنز نہیں معلوم ہیں۔ بس یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے ہم ایمان کا اقرار کر لو تو کافی ہے۔ یہ تو منافقین نے بھی کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کب آدمی یقینی معنوں میں مومن کہلائے گا، کب وہ اللہ کے پاس اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، کب جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت میں جانے کا حقدار بنے گا؟
آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس کے شرائط کو جانیں، پہلے کلمہ توحید کے معنی کو جان لیتے ہیں۔ دو باتیں اس کے اندر عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں دو جملے ہیں، ایک لا الہ ہے، دوسرا الا اللہ ہے۔ لا الہ اس میں نفی کرنا ہے، اس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا ہے۔ جتنے معبودان باطلہ ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ معبودان باطلہ نہیں ہیں؟ معبودان باطلہ تو بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں جہاں پر لوگ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی نظر و نیاز کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمان بھی جاتے ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو زبان سے کہتے ہیں وہ لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو پھر وہ تو معبود ہوئے نا ان لوگوں کے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کے لیے طواف کیا جا رہا ہے، ان کے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر تو ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ جو مسلمان کہتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود تو ہے یہاں پر، تو پھر یہ معبود کا کیسے وہ انکار کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اسے انکار کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچا معبود ہے۔ تو یہاں پر تقدیر یہ نکالی گئی لا الہ بحق الا اللہ، سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جھوٹے معبود بہت ہیں، اس کی دلیل خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معبود کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ ان کے وہ معبود جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں ان کے کچھ کام نہیں آئے، تو اللہ نے خود ان کے لیے لفظ استعمال کیا آلہہ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مت بناؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگ اپنے طور پر معبود بنا لیتے ہیں، لیکن وہ معبود سچا معبود نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ هُوَ الْحَقِّ، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ جن جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن جن کے سامنے جا کر یہ اپنی مرادیں لے کر جا رہے ہیں، هو الباطل، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ اس کے لیے ایک مسلمان کو کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ زبان سے کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے شرائط بھی ہیں۔ وہ شرائط جب تک انسان پورا نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ اس کی 8 شرائط ہیں۔ حافظ حکمی نے ایک عربی شعر میں اس کے 7 شرائط کو ایک شعر میں جمع کیا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا العلم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ حافظ حکمی رحمہ اللہ نے اس میں 7 شرائط کو جمع کیا ہے۔ آئیے ہم ایک ایک کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط ہے علم حاصل کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ فَاعْلَمْ، علم حاصل کرنا ہے، پہلے عمل نہیں کرنا ہے۔ علم حاصل کر کے پھر عمل کرنا ہے۔ بغیر علم کے عمل کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، بغیر علم کے اگر عمل کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے نصارہ ہوئے تھے جو بغیر علم کے عمل کیے تھے، اور آج بھی امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف اور صرف اتباع کے نام پر، تقلید کے نام پر، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلائل کے، بس بلا چون و چرا سر جھکا کر چلنے والے ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ تو پہلی چیز علم حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر گیا، مرنے سے پہلے وہ یہ بات کو اچھی طرح جانتا تھا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہوگا، علم پہلے حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے یقین۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس چیز کے بارے میں یقین بڑھ جاتا ہے، لیکن علم نہ ہو تو یقین بھی نہیں ہوگا، علم نہ ہو تو جہالت ہوگی، اور جہالت کی وجہ سے شکوک اور شبہات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کی جو لہر چلے گی اس میں مسلمان بھی اپنے آپ کو بہا لے جائیں گے، اور آج اسی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کس کو قرار دیا؟ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس میں انہوں نے شک نہیں کیا۔ ثم لم يرتابوا، ایمان کے بارے میں شک نہیں ہوا، اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، آسمان پر ہے، کہاں ہے؟ نہیں، یہ شک کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، ایک لونڈی کا معاملہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون ہوں؟ تو کہا اللہ کے نبی ہے۔ تو کہا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو جاننے والے، یہاں تو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کا جو مقام ہے وہ نہیں جانتے ہیں، ان کو اٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا کر ہر کنکر میں داخل کر دیا، ہر چیز میں داخل کر دیا، پھر بھی مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول کے مقام کو یا تو آگے بڑھا دیا غلو کر کے، یا حد سے زیادہ گھٹا دیا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ عبد بہما غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور یہ کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان دو باتوں کی جو گواہی دے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ ان دو باتوں میں شک نہیں کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک طویل روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس وقت فی الوقت ایک زمانے کا آج کا ایک دجال عالم ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے لیے اس حدیث کے اندر جواب بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر اچانک چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور دیگر صحابہ اکرام کو پریشانی شروع ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نے پکڑ لیا ہو، تو سب ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو ڈھونڈتا ہوا ایک باغ کے اندر چلا گیا، باغ کے اندر جانے کی جگہ نہیں تھی، جہاں سے پانی نکلنے کا راستہ تھا وہاں سے میں اپنے آپ کو دبوچ کر اندر لے گیا، اندر جا کر دیکھتا ہوں اللہ کے رسول وہاں موجود ہے۔ کہا ابو ہریرہ کدھر آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان موجود تھے، آپ اچانک اٹھ کر چلے گئے، ہم کو پریشانی شروع ہو گئی، آپ آنے میں تاخیر کر دیے تو ہم پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا یا ابا ہریرہ من لقیت بوراء هذا الحائط، جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اس دیوار کے پیچھے، یعنی باغ کی اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور وہ گواہی دیتا ہو مستیقنا بها قلبہ، سچے دل کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، فبشرہ بالجنہ، جاؤ اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ یہاں دیکھیں حدیث کا جو ٹکڑا کوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو گواہی دے سچے دل سے، یقینی کیفیت سے، شک نہ ہو اس کو اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں اگر شک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا جو عالم ہوگا اس وقت مومن اپنی اپنی رفتار کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا، اس روشنی کے ساتھ وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، منافقین پیچھے رہ جائیں گے، ینادونہم، پکاریں گے ارے بھائی الم نکن معکم، ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟
قالوا بلا، ارے کیوں نہیں بھائی، تم تو ہمارے ساتھ تھے، ہاں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا تھا۔ فتنے اٹھ رہے ہیں آج، بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں، بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں صحابہ کی شان میں، بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار میں۔ فَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کر رہے تھے دیکھیں گے ان کا معاملہ صحیح ہے یا ان کا معاملہ صحیح ہے، وَارْتَبْتُمْ، تم شک کر رہے تھے، شک کر رہے تھے دین میں۔ آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام کی خدمت میں لگانے کا دعویٰ تو کیا، اور آج دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ سلمان ندوی جیسے خمینی لوگ، جو اس زمانے کے دجالی لوگ ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں گول کر دی، نعوذ باللہ۔ اس حدیث میں آپ دیکھ لیں، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے باغ والی حدیث کو ذکر کیا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جیسے کہ آگے بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ باہر نکل کر آتے ہیں، حضرت عمر سے سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے، ہاتھ میں 2 جوتے لے کر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 جوتے بھی دیے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو خبر میں دے رہا ہوں یہ یقینی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس جوتے کو ابو ہریرہ نے سینے سے نہیں لگا لیا، اس جوتے کو سر پر نہیں رکھ لیا، ہاتھ میں پکڑ کر لائے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کے یہ جوتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر بہت اہم ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری دی جانی ہے، تو بتانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، یقین دلانے کے لیے آپ نے خود وہ جوتے دے کر بھیجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جب حضرت عمر کے سامنے بیان کیا گیا، حضرت عمر نے انہیں ایک دھکا لگایا، وہ نیچے گر جاتے ہیں، روتے ہوئے واپس اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے کہا تھا ان جوتوں کو لے جانا، باہر جا کر جو بھی میرے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو میں نے یہ بات حضرت عمر کو سنائی کہ اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے، عمر نے مجھے مارا اور میں نیچے گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر ایسا تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ یہ خبر مت دیجئے، لوگوں کو عمل کرنے دیجئے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عملی تقاضے لازم ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان کا تذکرہ کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے تھے، ایمان کی عملی تقاضے بے شمار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اس کو مت بیان کرو۔ پھر بعد میں انہوں نے آخر میں اس حدیث کو وفات سے پہلے بیان کیا، اور ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ تو یہاں جو کوٹ کرنے کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سچے دل سے یقین کی کیفیت سے گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب یہ جو منافقین ہیں، اس زمانے کا جو رئیس المنافقین ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی بنیاد کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، ہلا کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو آپ کو اس کے اندر سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملے گی۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مطعون کیا جائے تو نعوذ باللہ ان 2 کتابوں کا مقام ہٹ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اس ظالم کی، اس دجال کی بات میں آ کر کئی لوگوں نے اسلام سے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، آزاد کر لیا، کہا کہ ہم اب تک مسلمان تھے، آج کے بعد ہم مسلمان نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فتنے ہیں میرے بھائیوں، ان فتنوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، ان فتنوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان کو خریدا جا رہا ہے، ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ دنیا تو گئی، دنیا تو خرابی ہو رہی ہے، دنیا کے اندر تو جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن اگر آخرت تباہ ہو جائے تو پھر زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم یہاں جی رہے ہیں اس لیے، یہاں عمل کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت سدھر جائے۔ اگر ایمانی ہمارا متزلزل ہو جائے، ایمانی ہمارے اندر سے چلا جائے تو پھر کس کے لیے جی رہے ہیں؟ یہ درباری ملا ہے جو لوگوں سے پیسہ ہٹتا ہے، جو وقت کے فراعنہ کے پاس ان کی چاپلوسی کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر مسلمانوں کی شکایتیں کرتا ہے۔ ایسے عالم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں کہیں، وہ صحابی کی دھول کو نہیں پہنچتا ہے، وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دھول کو نہیں پہنچتا ہے۔
وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو گول کر دی. اگر انہوں نے حدیثیں نہ بیان کی ہوتی تو آج ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. اتنی ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے. تو یہ دوسری بات تھی یقین. ایمان کو یقین کے ساتھ تھامے رکھیے, اس کے اندر شک پیدا ہونے مت دیجیے, ایسے شکوک و شبہات ڈالنے والوں سے بچ کر رہیے. اور تیسری چیز القبول, قبول کرنا ہے. دل اور زبان کی کیفیت ایک ہونی چاہیے. قبول کرتے وقت دل اور زبان کی کیفیت ایک ہونی چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اگر پیش کی جائے تو سر پھیر کر نہیں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے تعلق سے کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو وہ تکبر کرتے, منہ موڑ کر چلے جاتے. آج شریعت بیان کی جاتی ہے, احکام بیان کیے جاتے ہیں, مسائل بیان کیے جاتے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. چھوڑ دو, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے چھوڑ دیا, یہ فلاں اور کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں تو پکا مسلمان ہوں, میں تو پکا مومن ہوں, میرے ایسا عمل تو کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز انقیاد. شریعت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, سر تسلیم خم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت, جب ان کے رب نے ان سے کہا جھک جاؤ تو کہا ہے پروردگار میں جھک گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے وہ احسان کرنے والا ہے, تو اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ ہو, میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو. معاف کرنا صاحب, ہم مسلمان ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, جبہ پہنتے ہیں, ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں, لیکن ہم معاملات میں خراب ہیں, ہمارے رشتہ داری تعلقات خراب ہیں, ہمارے کاروباری معاملات خراب ہیں, ہم حرام کھاتے ہیں, ہم اسے جائز سمجھتے ہیں. ہمیں جہاں شریعت نے حکم دیا دھوکہ دینے والا مومن نہیں ہو سکتا, ہم دھوکہ دیتے ہیں. جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا, ہم جھوٹ بولتے ہیں. چوری کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, ہم چوری کرتے ہیں. خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, ہم خیانت کرتے ہیں. وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے, ہم وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں. ہر کام ہم کرتے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں ہمیں حکم دیا گیا شریعت کے تابع جھکا دو, نہیں میری مرضی. بھائی ہر جگہ شریعت کو مت لاؤ یار, شریعت کو اپنی جگہ رہنے دو, جہاں ہے وہاں رہنے دو, ہمارا یہ کام ہے, ہمیں اس میں کرنے دو. یہ ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ دل میں جو چاہے کرو, اپنے لیے سب جائز, اپنے لیے سب جائز, دوسرے کے لیے سب ناجائز. یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور پانچویں چیز سچے اترنا, ایمان میں کھرے اترنا ہے. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اس کی مثالیں اب بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے ایمان لائے کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ اللہ جان لے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ایمان کی بات آئے تو ہم جب بیچ میں آ جاتی ہے, مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, کئی ایک ایسی چیزیں ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہیں جہاں ہم ایمان کو ہٹا کر رکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک جھوٹا مسلمان ثابت کرتے ہیں, بلکہ ہمیں وہاں ایک سچا مسلمان ثابت کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ حرمہ اللہ علی النار. جو کوئی مسلمان شہادتین کا اقرار کرے سچے دل سے, دل کی سچائی کے ساتھ, جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے. اور پانچویں چیز اخلاص,
جو کہ ریاکاری کی ضد ہے۔ ہر کام کو اخلاص سے کرنا ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اطاعت، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت خالص اس کے لیے کرو، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں۔ منافقوں کے تعلق سے کہا گیا یہ لوگ نماز پڑھتے یراؤن الناس، تاکہ لوگوں کو دکھائیں کتنے بڑے نمازی ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنے بڑے سخی ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کہا جو اخلاص کے ساتھ شہادتین کا اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ جو میری شفاعت کا حقدار ہے وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور ساتویں چیز ہے محبت، ایمان سے محبت، اللہ سے محبت، اہل ایمان سے محبت، احکام شریعت سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے تعلق سے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے سب سے زیادہ سختی سے محبت کرنے والے، حد سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، یعنی اللہ کے رسول اس کے پاس، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، شریعت پر عمل مشکل ہے۔ والدین کا مسئلہ ہے، شریعت پر عمل مشکل ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، داڑھی کاٹ لو، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام کر لو، لوگ کیا کہیں گے، فلاں چیز کو جائز سمجھ لو، لوگوں کی خاطر ہر کام کو کرتے چلے جاؤ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن، اللہ کے نبی کی زبانی وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اور آٹھویں چیز غیر اللہ کا انکار کرنا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے، جو بھی جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام کا انکار کر کے صرف ایک اللہ پر ایمان لائے تو وہی آدمی دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ یہاں ایک بات امام ابن وہب بن منبہ نے کہا تھا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے، تو جنت کی کنجی ہے، لیکن کیا کنجی کے دندانے نہیں ہوتے ہیں، کنجی کے دانت نہیں ہوتے ہیں؟ کنجی کے دانت یہاں لا الہ الا اللہ کے دانت اعمال ہے، بغیر اعمال کے اگر جاؤ گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اعمال اس کے ساتھ ہونے چاہیے، اسی کے ذریعے سے تم جنت کا دروازہ کھول سکتے ہو۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو انہوں نے آج کے حالیہ مسلمانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قول و عمل میں یکسانیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے اور شریعت کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، تمام مسلمانوں کو منافقوں سے بچ کر رہنے اور منافقوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کی سازشوں کو اور ان کے مکر و فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسل کو ایمان پر جو مطلوب ہے ہم سے ویسے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔